کہ موسیٰ وہاں جاؤ جہاں دو دریا ملتے ہیں، وہاں جاؤ جہاں دو دریا ملتے ہیں، سنگم ہے دو دریاؤں کا، وہاں تمہیں ہمارا ایک بندہ ملے گا، تھوڑی دیر جا کے اس کو کچھ پڑھ لو، سیکھ لو۔ ارے صاحب موسیٰ کے لیے لوگ کہتے ہیں ذرا مستور تھے، اب ظاہر ہے کہ معاذ نبی تھے، کوئی ایسے مستور تو ہوں گے نہیں، مگر ذرا بہرحال میں تو یہ کہتا ہوں کہ دبدبے والے آدمی تھے، مطلب مستور کے بدلے زیادہ اچھا لفظ یہ ہے کہ ان کے لیے نبی کے لیے لفظ استعمال ہو کہ دبدبے والے آدمی تھے۔ تو مگر صاحب حکم خدا آیا کہ جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں چلے جاؤ اور وہاں تمہیں ہمارا ایک بندہ ملے گا، اس سے پڑھ لو۔ موسیٰ پیغمبر تھے، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتے تھے، ہم ہوتے تو نہ جاتے، کہا کرتا اللہ اس سے کیا ہوتا، کہتا رہتا ہے ضروری تھوڑی کہ ہم مان لیں، سینکڑوں باتیں ہم سے نہیں، کہاں ماننا، نماز پڑھنے کو کہا، روزہ رکھنے کو کہا، جھوٹ نہ بولنے کو کہا، کہاں ماننا ہے، کہا کرے، کہنا اس کا کام ہے، نہ کرنا ہمارا کام ہے۔ مگر موسیٰ نبی تھے، کیسے ممکن ہے کہ اللہ فرمائے اور وہ نہ کریں، ہم ہوتے تو نہ جاتے، کہا کرتا وہ، اور اگر پوچھنا کیوں نہیں گئے تو ہم کہتے معبود تو نے ہمیں کتاب دی ہے وہ کافی ہے۔ وہ سیدھے سادے بندے نبی تھے، پیغمبر تھے، چلے اپنے وسیع کو بھی ساتھ لے گئے۔ مختصر یہ کہ قرآن میں پورا قصہ لکھا ہوا ہے، وہاں وہ پہنچے اور ان صاحب سے وہاں ملاقات ہوئی جو اللہ نے فرمایا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے، میں حاضر ہوا ہوں، مجھے اپنی شاگردی میں قبول کر لیجئے، مجھے اپنی شاگردی میں قبول کر لیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے نبی موسیٰ تم ہی ہو؟ ان کا جی ہاں جی ہاں۔ کہنے کو ایسا ہے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، لہذا میں تمہیں اپنی شاگردی میں نہیں لوں گا۔ انہوں نے شاگرد بنانے سے انکار کیا، کہتے میں شاگرد نہیں بناؤں گا تمہیں، تم میرے ساتھ صبر نہیں کرو گے۔ انہوں نے خوشامد کی، نہیں مجھے رکھ لیجیے اپنے ساتھ، اور جو آپ کہیں گے وہی کروں گا۔ کہہ گیا اچھا بھائی اب ضد کر رہے ہو تو تمہاری بات مانے لیتا ہوں، مگر ایک شرط ہے۔ کہ لے کیا؟ کہ لے میرے کسی معاملے میں کیوں نہ پوچھنا، میں جو کچھ کروں مجھے کرنے دینا، کیوں نہ کہنا۔ ہاں یہ قرآن میں لکھا ہے، اس کو میں حدیث نہیں ہے جو آپ کہیے کہ ادھر ادھر سے پڑھ رہے ہیں، جو میں کہوں اس میں کیوں نہ پوچھنا۔ چلو رہو میرے ساتھ۔ ان کا جی بہتر ہے، جیسا آپ حکم دیجیے۔ خیر صاحب یہ ان کے ساتھ چلے، اب وہ بھی جا رہے ہیں یہ بھی جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ دریا تھا، وہاں کنارے پہ کشتی کھڑی تھی، اس کشتی میں بیٹھ کے دریا میں اس پار سے اس پار گئے۔ جب اس پار اترے تو ان کے پاس، ان بزرگ کے پاس ایک تھیلا تھا، اس تھیلے میں سے اتنی موٹی ایک کیل نکالی اور کشتی کے پیندے میں ٹھوک کے چھید کر دیا اس نے۔ اچھی خاصی کشتی میں چھید کر دیا، کیل ٹھوک دی اتنی لمبی میں۔
تو آپ بتائیے پتھر بھی نکل گئے، موسیٰ کے منہ سے نکال دیا، کیا جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اچھی غازی کا اشتی خراب کیے جا رہے ہیں؟ ہم آپ ہوتے، کوئی بھی ہوتا تو کہتا کہ نہیں لیتا بھائی، آدمی ہے، نبی ہے، کچھ بھی ہے ہمارا، آپ کر رہے ہیں، کیا کر رہے تھے آپ؟ یہ دیکھیے آپ ان کا رہے، معاف کیجیے گا بھائی، خیال نہیں رہا، خیر صاحب بات ختم ہو گئی، چپ ہو گئی، آگے بڑھے، آگے بڑھے اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے تو ایک لمبی گلی تھی، سنسان پڑی تھی، ایک لڑکا آ رہا تھا، ایک ہاتھ مارا اس کو، کس کے مر گیا، مر گیا، بے ہوش نہیں ہوا، ایسا نپا تھلا ہاتھ مارا کٹپٹی پر کہ مر گیا۔ بھائی ساتھ اچھل پڑا، ارے کیا کیا آپ نے؟ لیکن دیکھیے پھر آپ نے پوچھا، پھر آپ نے پوچھا، اب کی پوچھیے گا تو ہٹا دوں گا آپ کو اپنے پاس سے، اب کی پوچھیے گا تو ہٹا دوں گا۔ میں کہا اچھا آپ کی نہیں پوچھا۔ ایسا چلتے رہے، ایک بستی میں پہنچے تو وہاں کے لوگ اتنے کنجوس تھے کہ انہوں نے ان کو کھانے کو بھی نہ پوچھا، ہوٹل ہوٹل زمانے میں ہوتے نہیں تھے، اب یہ بھوکے پیاسے بیچارے ٹہل رہے ہیں بستی میں، کسی نے کھانے کی ضیافت نہیں کی۔ ایک دیوار کو دیکھا گر رہی ہے، چل گئے وہاں، آؤ خالی ہیں، اسی کو بنا لیں، کھڑے ہو کے ان سے بھی مرمت کرائی، خود ہی مرمت کی، کہ مرمت کر چکے تو موسیٰ کہنے لگے اگر آپ ان سے مزدوری طے کر لیتے تو کھانے کے پیسے مل جاتے۔ تو ان کا جناب اب میرے آپ کے درمیان فراق، میرے آپ کے درمیان فراق، اس لیے کہ آپ پوچھے جا رہے ہیں، آپ مان نہیں رہے، اب میں نہیں رکھوں گا آپ کو اپنے۔ اب وہ سنتے جائیے راز، جو کشتی میں نے سوراخ کیا ہے یہ اس لیے کیا ہے کہ پیچھے ایک بادشاہ آ رہا ہے جو کشتیاں چھین رہا ہے لوگوں کی، اور یہ بڑے غریب ملا کی کشتی تھی، اس کی روٹی روزی کا ٹھیکرا یہی ہے، اگر یہ صحیح ہوتی تو بادشاہ لے جاتا اسے، اس کے آدمی دیکھیں گے کہ اس میں تو سوراخ ہے، چھوڑ جائیں گے، وہ مرمت کر کے پھر اپنی روٹی روزی کمانے لگے گا، اس لیے میں نے سوراخ کیا، سمجھے آپ؟ اور وہ جو تماچا مارا ہے وہ لڑکا بہت بدماش نکلتا ہے اور اپنے والدین کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، جبکہ وہ مومن ہے، میں نے اس کو ختم کر دیا، اس کے بدلے میں اللہ ان کو ایک لڑکی دے گا جو 70 پیغمبروں کی ماں بنے گی، اس کی نسل سے 70 پیغمبر پیدا ہوں گے، اس لیے میں نے ختم کر دیا اسے۔ اور یہ جو دیوار گر رہی تھی یہ 2 یتیم بچوں کی ہے، اس کے نیچے ان کے باپ نے کوئی دفینہ کیا ہے، خزانہ دفن کیا ہے، یہ دیوار گر جاتی تو تلف ہو جاتا، ہم نے اس کو ٹھیک کر دیا ہے، جب وہ جوان ہوں گے تو ان کو مل جائے گا۔ اب آپ اپنے راستے جائیے، میں اپنے راستے جاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ سنیے، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے وہاں لوگ سنیں، پہلی بات تو یہ سنیے کہ ایک نبی کو کیوں بھیجا گیا اس احساس کرانے کے لیے کہ آپ کی لیاقت ہے۔ موسیٰ جیسے شہید نبی کو بھیج دیا خضر کے پاس، تو سیکھا وکھا تو انہوں نے کیا، یہ احساس لے کے آئے کہ ہم سے بھی زیادہ عالم ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، اس کے اندر ایک بہت بڑا سبق قرآن نے پوشیدہ کیا ہے۔ ہم قرآن کو غور سے نہیں پڑھتے، اس لیے قرآن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اکثر و بیشتر لوگوں پر مصیبتیں پڑتی ہیں، تکلیفیں پڑتی ہیں، اولادیں طلب ہو جاتی ہیں، مالی نقصان ہوتا ہے، کہتے ہیں یا اللہ پتہ نہیں کیا بات ہے، کیا ہوا، کیا مصلحت تھی اس میں۔ تو جب خضر کی مصلحت موسیٰ نہ سمجھ پائے تو اللہ کی مصلحت آپ کیا سمجھ گئے؟ سمجھ لیجیے آپ، جو لوگ اللہ کی شان میں گستاخی کرنے لگتے ہیں۔ اور دوسری بات عزیزان گرامی یہ ہے